جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شبہ متکبر ہے۔ یہ 19واں باب ہے تواضع کے بیان میں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، تو جو ان میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا، والعیاذ باللہ۔ یعنی عظمت اور بڑائی یہ اللہ کا لباس ہے، اور اگر کوئی اللہ کے لباس کو خود اپنے اوپر لینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، اور یہ کبر اور بڑائی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ بنیاد ہے ہر روحانی بیماری کی، اسی لیے اس کو ام الامراض کہتے ہیں، تمام بیماریوں کی جڑ یہی ہے۔ تو یہ باب جو ہے تواضع کے بیان میں ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتے ہیں۔ تو تواضع کیا چیز ہے؟ تو تواضع کے بارے میں چند حکمت اور معرفت کی باتیں بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو متواضع سمجھے وہ حقیقت میں متکبر ہے۔ اس ارشاد کا حاصل اور اس کا مفہوم اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی چیز جب وہ اس کو جانتا ہے، معلوم کرتا ہے، تو اس کی ضد سے معلوم کرتا ہے۔ یعنی اگر آدمی یہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ یہاں روشنی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اندھیرا بھی کوئی چیز ہے اور وہ یہاں پر نہیں ہے۔ کوئی انسان دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت پرندے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بدصورت پرندے بھی ہوتے ہیں، چیل، کوے وغیرہ، جو یہاں نہیں ہیں تو یہ خوبصورت پرندے ہیں۔ کوئی انسان کسی بزرگ کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں محنت مجاہدہ کرنے والے ہیں اور ان کو اللہ نے بڑا اپنے فضل سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے اپنی رضا کے کاموں کا، اور اللہ کے قرب کے کاموں میں یہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جو لوگ ان نعمتوں سے خالی ہیں تو وہ لوگ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں، ان میں اور ان میں فرق۔ تو کوئی بھی چیز انسان پہچانتا ہے اس کی ضد سے، یعنی اس کے بالکل الٹ کا تصور بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے جب ہی پہچانتا ہے۔ تو جو شخص یہ کہے کہ میں متواضع ہوں، میرے اندر تواضع ہے، میرے اندر عاجزی ہے، میرے اندر مسکنت ہے، تو حقیقت میں وہ بہت بڑا متکبر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر دل میں اپنی بڑائی بھی دیکھ رہا ہے کہ میں حقیقت میں تو بلند ہوں، لیکن میں چونکہ تواضع اختیار کر رہا ہوں اس لیے میں گویا یہ تواضع کے کام کر رہا ہوں، تو اندر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اسی لیے تواضع کے دعوے کر رہا ہے کہ اس کو اندر سے اپنی بڑائی نظر آ رہی ہے کہ میں ہوں تو حقیقت میں بڑی چیز، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی پستی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ میں متواضع آدمی ہوں۔ تو یہ شخص حقیقت میں متواضع نہیں ہے۔ حقیقت میں متواضع وہ ہے کہ جس کو اپنی بڑائی نظر ہی نہ آئے اور وہ اپنے آپ کو ایسا کمتر سمجھے کہ میری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی دعویٰ بھی نہیں کرے گا کہ میرے اندر تواضع ہے یا کوئی اور اچھی صفت ہے۔ اور اس کے بعد شیخ ایک اور ارشاد فرما رہے ہیں جس میں متواضع آدمی کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ متواضع آدمی کون ہوتا ہے۔
اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ متواضع وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بھی کم سمجھے. یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ میں ہوں تو حقیقت میں بلند مرتبہ لیکن میں تواضع کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑا مالدار امیر آدمی ہو اور وہ کسی غریب کی خدمت کرے تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ متواضع آدمی ہے، دیکھو یہ غریب کی خدمت کر رہا ہے. اور بعض اوقات اس کے دل میں ذرا سا بھی تواضع کا جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا. اگر وہ یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ جو غریب ہے اس کی میں خدمت کر رہا ہوں، تواضع کر رہا ہوں، تو گویا وہ حقیقت میں اپنے اندر بڑائی لیے ہوئے ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میں قابل تو اس کے تھا کہ میں اس سے اونچا ہوتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو پست کر رہا ہوں. تو یہ اصل میں تکبر ہے. وہ تو اگر خدمت کر کے ہاں یہ سمجھے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، اس غریب کا احسان ہے کہ میری خدمت لے رہا ہے، تو پھر تواضع ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے جو بڑا اونچے درجے کا کوئی آدمی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھنا چاہ رہا تھا، کسی جگہ پر کرسی چھوڑ کر نیچے دری پر بیٹھ گیا. تو اب اگر وہ یہ سمجھے کہ میں لائق تو کرسی کے تھا لیکن میں دری پر جو بیٹھ گیا تو یہ میں نے تواضع کا کام کیا، تو یہ حقیقت میں تکبر ہے. تواضع تو یہ ہے کہ کرسی چھوڑ کر جب دری پر بیٹھے تو یہ سوچے میں تو اس دری کے بھی قابل نہیں تھا، میں تو زمین کے کچے فرش پر بھی بیٹھنے کے لائق تھا، تو میں دری پہ بیٹھا ہوں، یہ بھی بڑی بات ہے. تو یہ حقیقت میں تواضع ہے. اس دوسرے ارشاد کو شیخ کے تفصیل سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اس کی شرح میں فرماتے ہیں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عجز و انکساری اور تواضع کے کام کرے وہ متواضع ہے. جیسے کوئی امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اس کو کہتے ہیں بیچارے بڑے منکسر مزاج ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی. اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ متواضع اور غیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع در حقیقت وہ شخص نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع والا کام کرے تو اپنے کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالا ہوں. مثلا کرسی چھوڑ کر دری پر بیٹھ گیا تو دری پر بیٹھنے کو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے کم تر سمجھے اور اپنے کو بلند مرتبہ جانے، اور یہ سوچے کہ میں لائق تو اسی کے تھا کہ کرسی پر بیٹھوں لیکن میں نے تواضع اختیار کی ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے، تو یہ شخص متکبر ہے. یہ شخص حقیقت میں متکبر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہے. بلکہ متواضع وہ ہے کہ تواضع کا کام کرے اور تواضع کا کام کر کے اس کام سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے. مثلا دری پر بیٹھا اور یہ سوچے کہ یہ میں تو ایسا ذلیل ہوں کہ دری پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں، خالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں. یا کسی غریب کی خدمت کی اور دل میں یہ ہو کہ اس غریب نے جو میری خدمت قبول کر لی یہ بات میرے لیے فخر کی ہے اور میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ یہ میری خدمت قبول کرے. اب اس کے بعد ایک ارشاد ہے جس میں یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی تواضع کس طرح آتی ہے. حقیقی تواضع اس طرح آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی ذات اور صفات کی عظمت کا دل پر عکس پڑتا ہے، دل پر تجلی پڑتی ہے، اور پھر بندے کو اپنے سارے عیوب نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر وہ حقیقت میں تواضع اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک معمولی سا چپراسی ہو اور ملک کا صدر اس کو روک کر اس کے سامنے کھڑا کر کے اپنے اس سے باتیں کرنے لگے. بادشاہ سلامت ہوں، وہ اس کو روک کے معمولی سی چپراسی کو بات کرنے لگے تو وہ چپراسی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور بادشاہ کے مرتبے کو دیکھتا ہے تو وہ اندر سے کانپنے لگتا ہے اور اس کو اپنی کوئی حقیقت نظر ہی نہیں آتی اور وہ سمجھتا ہے میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو
اس کے دل پر بادشاہ کا اثر پڑتا ہے، بادشاہ کے مقام اور مرتبے کا یا صدر کے مقام اور مرتبے کا، تو اپنی حقیقت اس کے سامنے سے ختم ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تجلی بندے کے دل پہ پڑتی ہے، یعنی دل جو ہے، دل سے آدمی اللہ کا دیدار کر سکتا ہے۔ دنیا میں ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن دل کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کتنے عظیم ہیں اور ان کی صفات کتنی عظیم ہیں، اور ان کے سامنے بندہ کتنا حقیر ہے اور کتنا عاجز ہے۔ تو جب یہ اللہ کی تجلی اس کے دل پر پڑتی ہے تو حقیقت میں تواضع اس کی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقی تواضع ہے۔ فرماتے ہیں حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات کی تجلی کے مشاہدے سے پیدا ہو۔ فائدہ: ظاہراً تواضع اور عجز و انکساری کے کام کو عام لوگ تواضع سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی اور سچی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت بندے کے دل پر ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی دل کو نظر آتی ہے، یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، دل سے، دل میں آدمی محسوس کرتا ہے، تو اس وقت بندے کا یہ سرکش نفس پگھل جاتا ہے اور اس کا تکبر اور سرکشی کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اور اس کی باطل آرزویں ختم ہو جاتی ہیں اور تواضع اور عجز پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں اللہ والوں کی خدمت میں مستقل حاضر رہنے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ کام، حقیقت میں ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم اس طرح اس ہو ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر یا ہمارے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تجلی ہو۔ لیکن کوئی بھی حکم قرآن اور حدیث کا ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ جو ناممکن ہو۔ اگر ناممکن ہوتا تو حکم دیا ہی نہ جاتا۔ جب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات پاک کی تجلی دل پر ہوتی ہے تو یہ حقیقت میں ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ ہمارا دل کسی اللہ والے سے جڑا ہو، اور اس اللہ والے کا دل اپنے شیخ سے جڑا ہے، اس کا دل اس کے شیخ سے، اور سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ تو جو کچھ آ رہا ہے وہیں سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سلسلہ بسلسلہ عطا فرماتے ہیں، اور حقیقت میں یہ چیز ان لوگوں کو میسر ہوتی ہے کہ جو اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ لیتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ باطل آرزویں فنا ہو جاتی ہیں اور تواضع اور عجز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک ادنا چپراسی سے اگر وقت کا حاکم بات چیت کرنے لگے تو اس چپراسی کے دل پر اس کی بڑائی کا ایسا غلبہ ہوگا کہ اپنی کوئی صفت اس کی نگاہ میں نہیں ہوگی، اور اپنے آپ کو بالکل حقیر اور ذلیل سمجھے گا۔ تو جب ایک دنیاوی حاکم کا اس قدر اثر ہے تو حاکم حقیقی کی عظمت اور اس کی صفات کا عکس جب دل پر پڑے گا تو پھر بڑائی اور سرکشی کہاں رہ سکتی ہے؟ پھر حقیقی، سچی اور حقیقی تواضع پیدا ہوگی۔ تو سچی اور مقصود تواضع یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دل پر عکس پڑے، اور اس کے پیدا ہونے سے دل کے اندر سے تکبر کی جڑ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل طریقہ ہے اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کا، کہ اللہ والوں سے جڑ جائے جو اوپر سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہی کے جو ہے سلسلے سے یہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد شیخ کا جو ارشاد ہے وہ بہت اہم ہے اور اسے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، اور اس باب کا یہی آخری ارشاد ہے۔ اس میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو عبادات اور نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کے دل میں اپنی بڑائی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے جو ہے نیک کام کیے، اور اس کے بعد دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور نخوت پیدا ہوتی ہے، ناز پیدا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مذمت کے طور پر یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے
کہ تمہاری نیکیوں اور عبادات سے جو تمہارے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے، نخوت پیدا ہو رہی ہے، تو تم سے تو وہ گناہ گار اچھا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس میں اللہ کے سامنے خوف اور عاجزی پیدا ہو گئی، اور اس کو اللہ کے سامنے وہ ڈر رہا ہے، تم سے تو وہ گناہ گار اچھا ہے۔ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ایک عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ جس گناہ سے اللہ تعالی شانوں کے سامنے ذلت اور عاجزی پیدا ہو، وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو تکبر پیدا کرے۔ فائدہ: طاعات اور نیکیاں اور اذکار سے مقصود یہ ہے کہ بندگی اور مولا کے سامنے عاجزی اور ذلت اور افتقار پیدا ہو۔ افتقار کا معنی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اور نفس کی سرکشی اور اس کی بڑائی اور تکبر ٹوٹ جائے۔ تو اگر بشریت کی وجہ سے کسی سے گناہ ہو جائے، تو گناہ ہو جانے کے بعد مومن کے اندر ذلت اور انکساری اور ندامت اور اپنے نفس کی تحقیر اور اس گناہ سے اپنی ہلاکت جاننا، یہ صفات پیدا ہوں گی، اور عبادت کر کے نفس کے اندر نخوت اور مسلمانوں کی تحقیر اور طعن اور اپنے آپ کو عابد زاہد جاننا، یہ صفات پیدا ہوں، تو ایسی نیکی کے ثمرے سے اس گناہ کا نتیجہ بہتر رہا۔ یعنی صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم عبادات کر کے جو بڑائی اختیار کر رہے ہو، یہ اتنی بری ہے کہ یہ اللہ سے تمہیں دور کر دے گی۔ بڑائی اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آدمی ذلیل ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا عبادت گزار ہو۔ شیطان نے کتنے سالوں عبادت کی اور فرشتوں سے اس نے سیکھا، فرشتوں سے جو ہے اس نے پڑھا، لیکن اس کے باوجود وہ راندہ درگاہ ہوا، کیونکہ اس میں بڑائی آ گئی۔ تو عبادات کر کے بڑائی آ جانا یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے تو وہ شخص اچھا ہے کہ جس سے گناہ کے بعد اس کے دل میں تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگے، اللہ سے ڈرنے لگے اور ہلاکت کا خطرہ ہو، اور توبہ استغفار کرے اور ندامت اختیار کرے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی گناہ کو اچھا کہا جا رہا ہے یا عبادات میں کوئی جو ہے کمی کا کہا جا رہا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے۔ ہر چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ گناہ سے کوئی اس کی برائی کی کم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف نتیجے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر عبادت اپنے نفس کو پھلانے کے لیے کوئی کر رہا ہے، اپنے آپ کو عبادت گزار ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ یعنی تم نے اپنے نفس کو پھلایا اور اپنے نفس کو لوگوں کے سامنے بڑا ظاہر کیا، اور اس سے تو جو ہے گناہ کرنے کے بعد جو ندامت پیدا ہو گئی، تو وہ نتیجہ بہتر ہوا۔ تو اس لیے بڑائی اور تکبر نہیں آنی چاہیے، یہی بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مگر اس کا مطلب کوئی کم فہم بد فہم یہ نہ سمجھے کہ نیکی کو چھوڑ کر گناہ اختیار کرے۔ گناہ کا برا ہونا اور نیکی کا اچھا ہونا تو بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ یہاں شیخ کو اس پر آگاہ کرنا منظور ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے عاجزی اور ذلت کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور بڑائی اور نخوت کو دور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی تواضع عطا فرمائے اور تکبر سے نجات عطا فرمائے۔